مسلم لیگ نون کی جانب سے اپنائے گئے مزاحمت اور مفاہمت کے دوغلے بیانیے 3 برس تک کامیابی سے چلے، لیکن اب یہ دو رخی بیانیے پارٹی کا فائدہ کرنے کی بجائے الٹا نقصان کر رہے ہیں اور وقت آ گیا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کیا جائے تاکہ نون لیگ کے ووٹر کو مزید کنفیوزڈ ہونے سے بچایا جا سکے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون میں مفاہمت اور مزاحمت کے بیانیوں پر جماعت کے اندر تقسیم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شہباز شریف کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جیلیں کاٹنے کے باوجود اب بھی اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کی پالیسی پر ہی چل رہے ہیں۔ دوسری جانب مریم نواز نون لیگ میں مزاحمت کا بیانیہ مسلسل آگے بڑھا رہی ہیں اور انہیں اپنے والد نواز شریف کی بھرپور تائید بھی حاصل ہے۔ آزاد کشمیر کے عام انتخابات اور سیالکوٹ میں پنجاب اسمبلی کی نشست پر ہونے والے ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کی شکست کے بعد سیاسی حلقوں میں یہ سوال ایک بار پھر زیر بحث ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں یہ جماعت کس بیانیے کے ساتھ میدان میں اترے گی، کیونکہ اگر اس نے مزاحمتی بیانیہ اپنائے رکھا تو اسٹیبلشمنٹ اسے اقتدار میں نہیں آنے دے گی۔ پارٹی صدر شہباز شریف نے ایک حالیہ انٹرویو میں دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بہتر کرنے کی ضرورت پر زور دیا، تو دوسری جانب پارٹی قائد نواز شریف نے ایک بار پھر مزاحمت کا راستہ اختیار کرنے کی بات کر دی۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے کامیابی سے 3 برس تک مزاحمت یا مفاہمت کی 2 رخی پالیسی چلا لی، لیکن اب وہ وقت قریب ہے کہ اسے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہوگا جس کے بارے میں پارٹی کو جلد فیصلہ کرنا پڑے گا۔ آزاد کشمیر انتخابات کی مہم میں مریم نواز نے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلق پر سخت بیانات کا سلسلہ جاری رکھا، جبکہ شہباز شریف نے اپنے انٹرویو میں مفاہمت کا پیغام دیتے ہوئے مل کر چلنے کی پیشکش کی۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی قیادت نے سن 2018 کے انتخابی نتائج مسترد کر دیے تھے، لیکن اب اپنے انٹرویو میں شہباز شریف نے شکست کی وجہ پارٹی کی ناکام حکمت عملی کو قرار دے دیا۔ اس معاملے پر سینئر سیاسی تجزیہ کار سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے ایک عرصے سے قصداً دونوں بیانیے اپنائے ہوئے ہیں۔ مزاحمت کے بیانیے کے ذریعے حکومت کو للکارا جاتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو سخت پیغامات دیے جاتے ہیں، ووٹرز کو امید اور کارکن کو جوش دلایا جاتا ہے۔ البتہ دوسری جانب جب نواز شریف کو بیرون ملک جانا ہوتا ہے یا آرمی چیف کو عہدے میں توسیع دینا ہوتی ہے تو نون لیگ کی جانب سے مفاہمت کا بیانیہ سامنے آ جاتا ہے، لیکن بہت عرصے تک 2 کشتیوں کے سوار بن کر نہیں چلا جا سکتا۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون نظریاتی سیاسی جماعت بننا چاہتی ہے تو پھر اسے مزاحمتی بیانیے کو لے کر چلنا ہوگا اور اس کے لیے پارٹی کی نشستوں کی تعداد کے تخمینوں سے بالاتر ہو کر فیصلے کرنا ہوں گے۔ انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ مسلم لیگ نون صرف ایک نظریاتی جماعت نہیں بلکہ انتخابی جماعت ہے اور انہیں اپنے بیانیے پر دوبارہ سوچنا پڑے گا اور تبدیلی لانا پڑے گی۔ آزاد جموں کشمیر میں انتخابی نتائج کے بارے میں سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے مزاحمتی بیانیے کی بنیاد پر پارٹی کو مضبوط کیا، ووٹرز کو اپنے ساتھ رکھا۔ البتہ انتخابی سیاست میں فلوٹنگ ووٹ بھی شامل ہوتا ہے اور وہ اس جماعت کو جاتا ہے جس سے مستقبل قریب میں امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ وہ برسر اقتدار آ کر ووٹ دینے والوں کے مسائل حل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کو نظریاتی ووٹ تو ملا، البتہ فلوٹنگ ووٹ اسے نہیں ملا کیونکہ ان کے مزاحمتی بیانیے کی وجہ سے وہ اقتدار میں جلد آتے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ سیالکوٹ کی نشست پر بھی اسی وجہ سے مسلم لیگ نون کو شکست ہوئی۔ دوسری جانب نواز شریف نے الیکشنز میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں مسلم لیگ نون کو 5 لاکھ ووٹ اور 6 نشستیں ملی، جبکہ تحریک انصاف کو 6 لاکھ ووٹ اور 26 نشستیں ملی۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ تحریک انصاف کی ایسی فتح پر کون یقین کرے گا۔ نواز شریف نے مزید کہا کہ کشمیر اور سیالکوٹ کے نتائج جس طرح حاصل کیے گئے اس کا تذکرہ ان انتخابات کے انعقاد سے قبل ہی منظر عام پر آنا شروع ہو گیا تھا، باقی آنے والے دنوں میں اور بے نقاب ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جدوجہد محض چند نشستوں کی ہار جیت کے لیے نہیں ہے بلکہ آئین شکنوں کی غلامی سے نجات کے لیے ہے اور اپنی عزت نفس پر سمجھوتا کیے بغیر تاریخ کی درست سمت میں کھڑے نظر آنے کے لیے ہے۔ نواز شریف کے اس بیان کے بارے میں سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ ابھی شاید مفاہمتی بیانیہ اپنانے کا وقت نہیں آیا۔ کسی بھی جماعت کی حتمی خواہش اقتدار میں آنا ہی ہوتی ہے اور حالیہ مزاحمتی بیانات بھی اسی کا حصہ ہیں۔ وقت آنے پر اس میں تبدیلی آئے گی اور اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تاہم تجزیہ کار اور سینئر صحافی سلیم بخاری کہتے ہیں کہ نواز شریف کا بیان ہی مسلم لیگ نون کا اصل بیانیہ ہے۔ نواز شریف بضد ہیں کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنائے بغیر کوئی جماعت حکومت نہیں چلا سکتی۔ بدقسمتی سے ملک میں شراکت اقتدار ہوئی، البتہ انتقال اقتدار نہیں ہوا۔ نواز شریف 10 برس سے یہ بیانیہ لے کر چل رہے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ فوج کے ساتھ مفاہمت کر کے اقتدار حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد کا ذکر کرتے ہوئے سلیم بخاری نے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل ہونے کا مقصد بھی یہی تھا، البتہ اس کو بھی توڑ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، البتہ گورننس کے مسائل کی وجہ سے اس ایک پیج پر ہونے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ سلیم بخاری کے مطابق نواز شریف کا مزاحمتی بیانیہ شہباز شریف کا مفاہمت کا بیانیہ رد کرتا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ انتخابی سیاست میں مسلم لیگ نون کا بیانیہ کیا ہوگا تو سلیم بخاری نے کہا کہ انتخابی سیاست بھی اسی بیانیے کی مدد سے جیتی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 برس میں 11 ضمنی الیکشن ہوئے اور 9 نشستوں پر مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں بھی اسے کامیابی ملی۔ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک اب تک
اگر ایک جگہ پر ہے اور تقسیم نہیں ہوا تو وہ صرف مریم کے مزاحمتی بیانیے کی وجہ سے ہے، ورنہ شہباز شریف تو نواز شریف کے وطن واپس آنے پر ایئرپورٹ تک بھی نہیں پہنچ سکے تھے۔ سلیم بخاری نے کہا کہ نواز شریف حکومت کو موقع دے رہے ہیں، ان کے لیے پنجاب میں اقتدار حاصل کرنا کوئی مشکل نہ تھا، لیکن نواز شریف اس حکومت کی حقیقت کو سامنے لانا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے وہ اپنے مزاحمتی بیانیے کو لے کر چل رہے ہیں، اور انتخابات تک مسلم لیگ نون اسی بیانیے کے ساتھ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ جیت کا بیانیہ ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔